اندھیرا اس قدر تھا کہ کچھ بھی دیکھ پانا ممکن نہ تھا۔ یوبامی کو دیکھنے کا شوق ایک طرف، اب تو میں گھبرا چکا تھا اور باقی دوست تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا کہ ہمیں تو وہ راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جہاں سے ہم قبرستان داخل ہوئے تھے۔ ہم سب ایک طرف بھاگے مگر سب بیکار تھا۔ یوبامی اپنے کووں کے لشکر کے ساتھ آن پہنچی تھی اور ایک عرصہ بعد وہاں وہی شور تھا کہ کچھ بھی سن پانا ممکن نہ رہا۔ کوے کے موت نے گویا جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ میری غلطی کی سزا سب بھگتنے والے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری شوق کی بینٹ انجانے میں یہ سب بھی چڑھنے والے ہیں کہ مجھے ایک طرف روشنی دکھائی دی۔ میں غور سے دیکھنے لگا کہ اب یہ کون ہے؟ یہ تو ایک لڑکی لگتی ہے، مگر اس ویرانے میں اور یہاں نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ میں خود سے جیسے سوال کر رہا تھا کہ کسی نے مجھے آگے کی طرف دھکیلا۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا، یہ کیا؟ میں ڈر کے بھاگنے ہی والا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تو ایک بچہ ہے، میں نے خود سے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ یا خدایا، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور بہت جلد ہم بھی مرنے والے ہیں، لیکن میں ہمت نہیں ہارنے والا تھا۔ اگر حقیقت ہے بھی اور ہم سب مرنے والے ہیں تب بھی میں ڈٹ کے یوبامی کا مقابلہ کروں گا۔ مگر میرا یہ حوصلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہا کیونکہ یوبانی میری آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ اس قدر بھیانک صورت، میں نے تو سپنے میں بھی یوبامی کو اتنا بھیانک تصور نہ کیا تھا۔ اب تو سچ میں میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ عجیب سے بکھرے بال، سیاہ رنگ، ٹوٹے ہوئے نوکیلے دانت، اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ میری تو آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نومبر کا مہینہ تھا مگر میں پسینے میں ایسے شرابور ہو گیا گویا کسی نے میرے اوپر پانی پھینکا ہو۔ باقی سب کس حال میں تھے یہ تو گمان بھی نہ گزرا۔ بس میں دعا کر رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ہماری جان بچ جائے۔ نمبردار صاحب کی سنائی کہانی اور والد صاحب کی کہی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں اور میں پچھتانے لگا کہ آخر میں نے کیوں نہ ان کی بات مانی۔ شاید میری دعا قبول ہو چکی تھی۔ خیالوں میں گم میرا ہاتھ کسی نے جھنجھوڑا اور مجھے یقین آ گیا کہ یہ سچ میں ایک بچہ ہے جو میرا ہاتھ پکڑے مجھے آگے کی طرف کھینچ رہا ہے۔ مگر اب یہ کون ہے؟ اس نے میرا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ اوہ خدایا، اور کتنی مصیبتیں آنی باقی ہیں ابھی۔ میں نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر چھڑا نہ پایا۔ اس کے ساتھ چلنے کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہ تھا۔ ایک طرف یوبامی اور دوسری طرف میرا ہاتھ پکڑے وہ بچہ، سو میں اس بچے کے ساتھ چل دیا۔ یوبامی نے جو یہ منظر دیکھا تو چنگاڑی اور بہت تیزی سے میری طرف بڑھی۔ مجھے لگا کہ اب بچ پانا ناممکن ہے کہ اسی دوران وہ لڑکی میری اور یوبامی کے بیچ آ گئی۔ اب تو میں بھی حیران تھا کہ یہ کون ہے اور میری مدد کیوں کر رہی ہے، مگر رک کے دیکھنے کا بالکل بھی وقت نہ تھا۔ اللہ جانے میرے پیچھے کیا گزر رہی تھی۔ نہ تو اندھیرے میں دیکھ پانا ممکن تھا اور نہ ان منحوس کووں کے شور میں سن پانا۔ میں جیسے ہی تھوڑا اور آگے بڑھا تو دیکھا احمد اور باقی دوست پہلے ہی آگے بڑھ رہے تھے اور ان سب کے ہاتھ بھی بچوں نے تھام رکھے تھے۔ اب تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو وہی بچے تھے جن کے بارے میں نمبردار صاحب نے بتایا تھا، اور یقیناً وہ لڑکی اینا کی روح تھی۔ مگر یہ ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں اور آخر یہ ہمیں بچائیں گے؟ یوبامی سے جو خود اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ پھولی سانسوں کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا تھا اور یہ سب خیال مسلسل میرے دماغ کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں ہمت ہار چکا تھا، خود کو حوصلہ دینے کی بہت کوشش کی مگر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاتا، مگر اچانک سے جو سامنے نظر پڑی تو مجھے روشنی دکھائی دینے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یوں تو قبرستان سے جنگل کا راستہ زیادہ نہ تھا مگر جو ہم پہ بیت رہی تھی ہر لمحہ ایسا تھا کہ شاید یہ ہمارا آخری لمحہ ہو۔
सूरज की किरणें देख के उम्मीद बंदी और मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। बस थोड़ा और थोड़ा सा और मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। उम्मीद अब यकीन में बदलती दिखाई दे रही थी। जैसे ही कब्रिस्तान का रास्ता ख़त्म हुआ, बच्चे वहीं रुक गए और हम जंगल में दाखिल हो गए। हमारी तो जैसे खुशी की इंतहा न रही। यकीन नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से बच के जा रहे हैं। मैंने मुड़ के जो देखा तो सब बच्चे हमारी तरफ देख रहे थे। उनकी नज़रों में जैसे हमारे लिए प्यार था। काश मैं उनके लिए कुछ कर सकता, काश ये सब हुआ ही ना होता। मैंने आंखों ही आंखों में उनका शुक्रिया अदा किया और मेरी आंखें भर आईं। इतने में अहमद ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ जंगल में तेज़ी से आगे की तरफ लेकर चलने लगा। अहमद, ये सब हकीकत थी, मैंने भागते हुए कहा। अहमद तो बस वहीं से जैसे तैसे निकलना चाहता था। उसने मेरी बात पे ध्यान ना दिया और हम बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में हम जंगल से बाहर निकल चुके थे और हमारे सामने हमारी जीप थी। कौन सा शिकार, कैसा शिकार, हमें तो कुछ याद ना था। याद था तो बस इतना ही कि हम खुद शिकार बनने वाले थे। मगर हमारी किस्मत अच्छी थी जो बच निकले। जीप जितनी तेज़ी से भाग सकती थी उससे ज़्यादा तेज़ी से चलाते दोस्त से मैंने कहा, मेरी गलती थी, मेरी वजह से हम मुसीबत में पड़ गए। मगर उस वक्त तो जैसे किसी ने मेरी बात सुनना भी गवारा ना की। मैं अपने गांव से आती असर की अजान की आवाज़ सुन सकता था। खुशी से मैं चिल्लाया। हम बस पहुंच गए और चंद ही लम्हों में हमारी जीप मस्जिद के आगे रुकी। हम सब तेज़ी से मस्जिद में दाखिल हुए, असर की नमाज अदा की और लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगे। शाह साहब जो हमारे मस्जिद के इमाम भी थे और ऐसे मामलात में उनका इल्म भी बहुत वसी था। सब लोगों के जाने के बाद हम उनके पास बैठ गए और अपने साथ पेश आने वाला वाक़या उन्हें सुना डाला। शाह साहब ने हम सब की तरफ देखा और कहने लगे, तुम सब खुशकिस्मत हो जो युबामी से बच निकले, वरना आपसे पहले तो कोई भी उससे बच न पाया। मैं पहले से ही उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसने इस गांव में भी दाखिल होने की कई दफ़ा कोशिश की, मगर मैंने उसे यहाँ दाखिल न होने दिया। शाह साहब की बात सुनकर जिस कदर हैरानी हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा हौसला। तो आपने पहले कभी इस सब का जिक्र गांव वालों से क्यों ना किया? मैंने हैरानी से पूछा। इमाम साहब बोले, गांव में खौफ व हिरास फैल जाता और लोग इस डर से ये गांव भी खाली करके चले जाते, और मैं जब तक जिंदा हूँ हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। मगर अनजाने में जो गलती तुम लोगों ने की है, अब तो वो ज़रूर यहाँ आएगी। कैसी गलती? कब्रिस्तान में दाखिल होने की गलती? मैंने डरते डरते पूछा। कव्वे को मारने की गलती। शाह साहब बात जारी रखते हुए बोले, जिसे तुम कव्वा समझ के मार आए हो वो भी युबामी ही की तरह शैतानी मखलूक है और युबामी की मदद करने के लिए हर लम्हा उसके साथ है। तुम लोगों ने उनमें से एक को मारा है, अब तो वो बदला लेने हर हाल में आएगी। अब हमें समझ आ रहा था कि इतना खून कैसे बही। हम सब हैरान थे कि एक गवाह ही तो मारा है, मगर उसका खून, इस कदर खून, तो वो एक शैतानी मखलूक थी। दिल ही दिल में हम खुश भी थे कि हमने एक शैतानी मखलूक को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। मगर अब युबामी का सामना कौन करेगा? बेइख्तियार मेरे मुंह से सवाल निकला। शाह साहब कहने लगे, फिक्र ना करो, उसका मुकाबला मैं कर ही लूँगा, मगर मुझे तुम में से एक की मदद दरकार होगी। मैंने सबकी तरफ देखा मगर कोई हाँ कहता दिखाई ना दिया। दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर मैंने सर हिलाते हुए कहा, शाह साहब मैं आपकी मदद करूँगा। आखिर गलती भी तो मेरी ही थी, तो हक भी मेरा ही बनता है उस सब का सामना करना। शाह साहब ने सबको जाने का कहा और मैं सबसे गले मिला कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, और अहमद से मैंने घर इत्ला देने का भी कह दिया। खबर गांव वालों को पहुंचा दी गई कि आज शाम के बाद सब घरों में रहें और कोई भी बाहर ना निकले। पूरे गांव में खौफ व हिरास फैल चुका था और वालिद साहब मुझे लेने के लिए शाह साहब के पास आए बैठे थे। आपका बच्चा बहुत बहादुर है और मुझे इसकी मदद की ज़रूरत है, शाह साहब ने बड़े पुरएतमाद अंदाज में वालिद साहब से कहा। मैं बहादुर? फिर यकीनन शाह साहब ने युबामी को देखा नहीं। उसे देखने के बाद कोई बहादुर भी ये ना कहे कि वो बहादुर है।
चाहतों में भी यही रहा था कि शाह साहब इजाज़त दें और अब्बा मुझे अपने साथ कर ले जाएं ताकि वो भयानक चेहरा दोबारा देखने को ना मिले। शाह साहब क्योंकि एक मोतबर शख्सियत थे और हर किसी की तरह मेरे वालिद भी उनका एहतराम करते थे, लिहाजा उनकी यकीन दहानी पे वालिद साहब मान गए और मुझे शाह साहब के साथ जाने की इजाज़त दी। कहाँ आप मेरे कहने पे तो जंगल जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे और कहाँ शाह साहब के कहने पर सीधा युबामी का सामना करने की इजाज़त दे दी। वाह अब्बा, आप भी कमाल करते हैं। ये मेरे दिल की आवाज़ थी जो लबों तक ना पहुँच पाई। शाह साहब ने मुझे साथ लिया और अपने हुजरे की तरफ चल पड़े। शाम होने में ज़्यादा वक्त नहीं है और हमें अभी बहुत से काम करने हैं ताकि युबामी से मुकाबला करने के लिए तैयारी मुकम्मल कर सकें। ठीक है शाह साहब, आप हुक्म करें, मुझे क्या करना होगा। मैं जान चुका था कि अब मेरे पास सिवाय हिम्मत से सब हालात का सामना करने के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, लिहाजा मैंने खौफ के बजाय हिम्मत और बहादुरी से युबामी का सामना करने का फैसला कर लिया। हमने ज़रूरी सामान लिया और गांव से बाहर जंगल की तरफ बढ़े। ये तो वो रास्ता है जो जंगल से हमारे गांव को जाता है, हम यहाँ क्यों रुक गए हैं? मैंने शाह साहब से सवाल किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि युबामी हमारे गांव में दाखिल हो, लिहाजा हम यहाँ एक हिसार बांधेंगे ताकि गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पे युबामी या उसके शैतानी कव्वे न जा सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी हम गांव से बाहर ही उसका मुकाबला करेंगे और गांव में दाखिल होने से पहले ही उस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे, मैंने खुशी से कहा। शाम होने को थी। शाह साहब ने एक सीधी लकीर इस तरह खींची गोया रास्ते के दरमियान बाड़ लगा रहे हों और उससे थोड़ा आगे जंगल की तरफ एक गोल दायरा लगाया और काफूर मिली राख से उस दायरे का हिसार बांधा। यह सब मेरे लिए हैरान कुन था। मैं पहली दफ़ा इसी तरह किसी काम में शामिल था। शाह साहब मुसलसल कुछ पढ़ते जाते और राख डालते जाते, हत्ता कि दायरा मुकम्मल हो गया। अब तो ठंड भी बढ़ने लगी थी और हर तरफ अंधेरा छा गया। जंगल की वीरानी और उस पर युबामी की आमद का इंतज़ार। ये वक्त सच में भारी था, मगर मैं भी फैसला कर चुका था कि अब चाहे जो भी हो, हम मुकाबला किए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। शाह साहब ने जो गोश्त के टुकड़े और पानी मुझसे मंगवाया था उसे भी हिसार में रख लिया और कुछ पढ़ पढ़ के उन पर फूंकने लगे। उन्हें तो जैसे पक्का यकीन था कि युबामी आज रात हर हाल में बदला लेने आएगी। मैं खामोशी से करीब बैठा मंजर देख रहा था कि आखिर मुझसे रहा ना गया और मैं बोल ही पड़ा, शाह साहब क्या आज रात युबामी आएगी? हर हाल में आएगी। शाह साहब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आपको इतना यकीन कैसे है? क्योंकि वो इंतकाम की आग में अंधी है और आज तो हर हाल में इंतकाम लेने आएगी। मैं सोचने लगा, शायद शाह साहब इसलिए इतने यकीन से कह रहे हैं क्योंकि हमसे आज उसका एक शैतानी साथी मर गया है। मगर शाह साहब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज अमावस की रात है। अमावस की रात? मैं हैरानी से बोला, शाह साहब अमावस की रात क्या होती है? मुझे तो ये एक आम रात ही लग रही है। शाह साहब मेरी मासूमियत पर मुस्कुरा दिए, कहने लगे, अमावस की रात से मुराद आज रात चांद नहीं निकलेगा। ये वो रात होती है जो चांद की आखिरी रात होती है, जिसमें चांद मुकम्मल गायब हो जाता है। तो इस बात से युबामी के आने का क्या ताल्लुक है? मैं समझ नहीं पा रहा था। शाह साहब बोले, अमावस की रात में शयातीन की ताकतें उरूज पर होती हैं। अब तो मैं भी खौफज़दा हो गया। तभी आज रात इस कदर अंधेरा है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर हम क्या करने वाले हैं उसके साथ, जबकि वो आज रात अपनी पूरी ताकत में होगी? तुम उसे आने तो दो, मैं तो खुद उसके इंतजार में हूँ। शाह साहब की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा, लेकिन शाह साहब का बुलंद हौसला देख के मेरी भी हिम्मत बंधी और मैं भी युबामी का इंतजार करने लगा। रात के अंधेरे गहरे हो चुके थे, ठंड बढ़ गई थी और चारों तरफ छाई धुंध गोया रात को मजीद गहरा कर रही थी और उन हवाओं के झोंकों से पत्तों की साएं ने खौफ का समा बांध रखा था। अब तो मेरी कलाई पे बंदी घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। उफ मेरे खुदाया, उस अंधेरी और धुंधली रात में हम युबामी का सामना करने वाले हैं। मैंने डरते हुए तमाम लालटेनों पर नजर डाली
جن کی لوہا بھی ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شاہ صاحب ان تمام فکروں سے آزاد اپنی ہی کسی دھن میں مسلسل اپنے عمل میں مصروف تھے، اور میرے پاس سوائے سب دیکھنے کے کوئی کام نہ تھا۔ آخر انہوں نے ہمارے سامنے چلتی آگ پہ پڑھ کر کچھ پھونکا۔ میں اس سب منظر پر حیران ضرور تھا، مگر دلچسپی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر سامنے درختوں کے ساتھ ہلتی جھاڑیوں پر پڑی اور میں چوکنا ہو گیا۔ یہ کیا؟ وہاں کون ہے؟ اور اچانک جھاڑیوں میں سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں تو جیسے حواس باختہ سا ہو گیا۔ یہ کون ہے اور کہاں سے آ گیا؟ میں نے گھبرا کر شاہ صاحب سے سوال کیا۔ شاہ صاحب نے میری طرف دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنے عمل کو جاری رکھا۔ بچہ مسلسل ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا یہ بھی ایک روح ہے؟ یا خدایا! میرا بھوت دیکھنے کا شوق مکمل طور پہ پورا ہو چکا تھا، اور اس پہ مزید یہ سب۔ اگر میں زندہ بچ گیا تو یقیناً آج کے بعد کوئی خواہش نہیں رہے گی میرے دل میں بھوت پریت دیکھنے کی۔ بچہ ہمارے بہت قریب آ چکا تھا مگر حصار سے اندر داخل نہ ہو سکا۔ میں جو گھبرا کے پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا مزید خوفزدہ ہو گیا۔ مگر یہ کیا؟ بچہ رونے لگا اور میری حیرت اب پریشانی میں بدل گئی۔ بچے نے روتے ہوئے کہا، میں اپنے باپ کے ساتھ یہاں لکڑیاں اکٹھی کرنے آیا تھا۔ اچانک شام ہو گئی اور میں گم ہو گیا۔ تب سے جنگل میں راستہ ڈھونڈ رہا تھا، آگ جلتی دیکھی تو ادھر کو آ گیا۔ یہ سب سن کر مجھے تو جیسے ترس آ گیا اور میں اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ شاہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ایک چال ہے، یہ کوئی بچہ نہیں بلکہ شیطان ہے جو ہمیں حصار سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ میں نے جو سامنے دیکھا تو بچہ غائب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب نے سختی سے منع کیا کہ اب کچھ بھی دیکھو مگر حصار سے باہر نہیں نکلنا، اور وہ پھر سے عمل میں مصروف ہو گئے۔ وقت تو جیسے تھم ہی چکا تھا۔ میں نے کلائی پہ جو نظر ڈالی تو گھڑی کی سوئیاں رات کے 10 بجا رہی تھیں۔ ابھی صرف 10 بجے ہیں، ابھی رات کا تیسرا پہر آنے میں بہت وقت باقی ہے۔ پتہ نہیں اور کب تک چلنے والا ہے یہ سب۔ اب کی بار جو نظر پڑی تو منظر عجیب تھا۔ ایک کتا جو کہ تیزی سے دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میری تو چیخ ہی نکل گئی۔ کتے سے زیادہ ڈر اس بات پہ لگا کہ کتے نے جہاں سے بھاگنا شروع کیا تھا اس کی پچھلی ٹانگیں وہی تھیں، اور وہ جتنا بھاگتا جا رہا تھا اس کا دڑ اتنا ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ صاحب نے میری طرف دیکھا اور ہاتھ سے مطمئن رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی حصار تک تو آیا مگر اندر داخل نہ ہوا۔ کبھی بلی، کبھی چمگادڑ تو کبھی سانپ، روپ بدل بدل کے شیطان نے ہر طرح سے مجبور کیا کہ کسی بھی طرح ہم حصار سے باہر نکل آئیں۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو اپنی اصل شکل میں سامنے آ گیا۔ اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر خوف تو محسوس ہوا، مگر میں جانتا تھا کہ جب تک حصار میں ہوں یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ اب تو میں بھی بہادر ہو چکا تھا۔ میں نے رعبدار آواز میں کہا، اگر اب تو نے مزید تنگ کرنے کی کوشش کی تو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ شاہ صاحب تو یہ منظر دیکھ کے مسکرانے لگ گئے اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر شاہ صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ہمارا تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو پھر یہ چیلا کیسا؟ اس کی آواز تو جیسے رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ ہمارے کوئی اپنے مقاصد ہیں، تم سے مطلب نہیں۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور مزید تنگ نہ کرنا، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ کچھ دیر وہاں رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی مگر ایسی سیاہ آنکھیں کہ ان میں خوف کے سوا کچھ نظر نہ آئے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے شاہ صاحب سے سوال کیا کہ اسے یوبامی کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ شاہ صاحب بولے، شیاطین کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ یوبامی کو ہمارے یہاں ہونے کے بارے میں جا کر ضرور بتاتا، اور عین ممکن تھا کہ اس کے ساتھ مل کر ہماری مشکلات میں مزید اضافہ کر دیتا۔ آدھی رات گزر چکی تھی مگر یوبامی کا کچھ پتہ نہ تھا کہ اچانک سے تیز ہوا کے جھونکے آتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے گھبرا کر شاہ صاحب سے کہا، لگتا ہے یوبامی آنے والی ہے، اور ہوا کے جھونکے آندھی میں بدل چکے تھے۔
شاہ صاحب بھی سمجھ گئے کہ اس کے آنے کا وقت قریب ہے، اور پھر شور اٹھا۔ دل دہلا دینے والی کووں کی آوازیں گاؤں تک سنائی دے رہی تھیں، اور جنگل میں تو جیسے طوفان ہی آ گیا ہو۔ شاہ صاحب کے باندھے حصار کی وجہ سے نہ تو کوے گاؤں میں داخل ہو سکے اور نہ ہی یوبامی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ تمام کوے ہم پہ چپٹ پڑے، مگر جیسے ہی وہ دائرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تو دور جا گرتے۔ اب تو یوبامی مزید تیز میں آ گئی اور چنگاڑی، تم نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی، اس کا انجام جانتے ہو تم؟ شاہ صاحب مطمئن انداز میں عمل جاری رکھتے ہوئے اسے گھورنے لگے، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو یوبامی آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ کیا تم جانتے نہیں مسیح پور کے عامل کا میں نے کیا حال کیا تھا؟ میرا راستہ چھوڑ دو، ورنہ تم دونوں کی لاشیں بھی درخت سے الٹی لٹکی پائی جائیں گی۔ شاہ صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، تم اپنا راستہ لو اور یہاں سے لوٹ جاؤ، ورنہ اب کی بار تم زندہ نہیں بچو گی۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہی نہ رہ سکا۔ وہ سچ میں جتنی بھیانک تھی اس سے کہیں زیادہ طاقتور، اور آج تو ویسے بھی اس کی طاقت عام راتوں سے بہت زیادہ تھی۔ یوبامی چیخ رہی تھی اور پورے گاؤں میں اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ یوبامی نے جو ہی کووں کی طرف دیکھا وہ ہم پہ دوبارہ سے چپٹ پڑے۔ یہ گوشت کے ٹکڑے جلدی سے حصار کے چاروں طرف پھینکنا شروع کر دو۔ شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے فوراً سے تھال اٹھایا اور گوشت کے ٹکڑے حصار کے چاروں طرف پھینکنا شروع کر دیے۔ کوے گوشت کی طرف لپکے، جو ہی وہ گوشت کھاتے جل کے راکھ ہو جاتے۔ یوبامی چلائی اور انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سب جل کے راکھ ہو گئے۔ اب تو یوبامی کے غصے کی انتہا نہ رہی، وہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ اب تم نہیں بچ پاؤ گے، وہ یہ کہتے ہوئے ہماری طرف بڑھی۔ ابھی بھی وقت ہے، میں تمہاری جان بخش دوں گا، لوٹ جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ شاہ صاحب کی بات سن کر مجھے بھی ہمت ملی اور میں بولا، تم پہلے ہی بہت سے بچوں کی جان لے چکی ہو، مگر اب مزید نہیں۔ یہ سب انتقام ہے جو میرے بچے کے ساتھ ہوا، میں سب کے ساتھ کروں گی، اور اب تو سب سے پہلے تمہارے ساتھ کروں گی۔ یوبامی بولی، تم پہلے ہی انتقام کی آگ میں حد سے بڑھ چکی ہو، اب کیسا انتقام؟ تم بہت سے بچوں کی جان لے چکی ہو اور تمہارا بدلہ بھی پورا ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اب تو عافیت اسی میں ہے کہ لوٹ جاؤ ورنہ جان سے جاؤ گی۔ شاہ صاحب بولے۔ یوبامی نے کان نہ دھرے اور ایک دم آسمان کی طرف بلند ہوئی، اور جیسے ہی وہ واپس پلٹی وہاں ایک نہیں بہت سی یوبامی حصار کے ارد گرد نظر آنے لگیں۔ یہ سب دیکھ کر میں بوکھلا گیا، اتنی کہاں سے آ گئیں؟ اب کیا ہوگا؟ یہ صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ شاہ صاحب ابھی بھی مطمئن انداز میں بات کر رہے تھے۔ اتنے میں ہر طرف حصار پہ حملہ شروع ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب نے دم والا پانی مجھے تھماتے ہوئے کہا، ہمارا حصار کمزور ہو رہا ہے، مجھے پھر سے عمل کرنا ہوگا۔ تم یہ دم والا پانی لو اور جس طرف سے وہ آئے پانی اس پہ چھڑک دو۔ اور شاہ صاحب دوبارہ سے عمل میں مصروف ہو گئے۔ بچوں اور رینا کے چہرے میرے سامنے آ رہے تھے، اور اب تو انتقام کی آگ میرے اندر چلنے لگی تھی۔ میں بغیر گھبرائے حصار کی ہر طرف پانی چھڑکانے لگا۔ جانے اس میں کیا تھا، وہ جس بھی یوبامی پہ پڑتا وہ چنگاڑی بن کے ختم ہو جاتی۔ اب میں جان چکا تھا کہ یہ تو بس یوبامی کا ایک دھوکہ ہے جس میں وہ ہمیں الجھا کے حصار توڑنا چاہتی ہے تاکہ شاہ صاحب کو راستے سے ہٹا سکے، مگر شاہ صاحب اس کی چال پہلے ہی سمجھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کسی صورت بھی حصار ٹوٹنے نہ دیا۔ یہ سب حالات دیکھ کر یوبامی آپے سے باہر ہو گئی اور کھل کے سامنے آ گئی۔ اب تو مقابلہ آمنے سامنے تھا، سب کھل کے واضح ہو چکا تھا کہ یوبامی اب باز نہیں آنے والی۔ دوسری طرف شاہ صاحب نے بھی ٹھان لی کہ اب تو اسے ہر صورت ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ یوبامی نے حصار کے ہر طرف آگ برسانی شروع کر دی۔ وہ ماحول جو کچھ دیر پہلے اتنا سرد تھا، یہ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، اب ایک شدید تپش اور گرمی کا ماحول بن چکا تھا۔ اس قدر گھٹن ہونے لگی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر حصار اس قدر مضبوط تھا کہ اب بھی اسے توڑ پانے میں ناکام رہی تھی۔ یوبامی پہ دم کا پانی برسانے کے لیے
اس کے قریب جانے کی ضرورت تھی، مگر حصار سے جو بھی نکلا مارا جاتا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کے شاہ صاحب نے جوخم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں حصار سے باہر نکلوں گا اور یوبامی جیسے ہی مجھے مارنے کے لیے قریب آئے تم یہ پانی اس پہ برسا دینا۔ میں مگر یہ خطرے سے خالی نہیں، میں نے شاہ صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں زیادہ دیر حصار کو مضبوط نہیں رکھ پاؤں گا اور آخر کار وہ حصار توڑ ڈالے گی۔ یہ سب کہتے ہوئے شاہ صاحب آگے بڑھنے لگے۔ میں حصار سے باہر جاتا ہوں، میں نے شاہ صاحب کو روکتے ہوئے کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر شاہ صاحب کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میرے لیے یوبامی کو روک پانا ناممکن ہوگا، اور پھر میرے ساتھ ساتھ وہ ہمارے پورے گاؤں کا بھی وہی حشر کرے گی جو اس نے مسیح پور کا کیا۔ مگر شاہ صاحب نہ مانے اور حصار توڑ کر باہر نکل گئے۔ یوبامی اپنی طاقت آزما، دیکھ میں حصار سے باہر آ چکا ہوں، شاہ صاحب نے للکارا۔ یہ سب سننا تھا کہ یوبامی تیزی سے آگے بڑھی اور شاہ صاحب کو گردن سے پکڑ کے فضا میں بلند کر دیا۔ اب تو نہیں بچ پائے گا، تو نہیں جانتا میں نے پہلے عامل کا کیا حال کیا تھا، مگر تیرا انجام اتنا برا ہوگا کہ دوبارہ کوئی مجھے روکنے کی جرت نہیں کرے گا۔ شاہ صاحب مسلسل عمل پڑھ رہے تھے اور یوبامی کو اپنے گرد جکڑن محسوس ہونے لگی۔ وہ چیخی اور خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ خود شاہ صاحب کے عمل کا شکار بننے والی ہے۔ یہ سب دیکھنا تھا کہ میں نے بھی حصار توڑ دیا اور فوراً آگے بڑھتے ہوئے یوبامی پہ دم والا پانی چھڑکنا شروع کر دیا۔ پانی پڑنے کی دیر تھی، اس کے تو گویا تن بدن میں آگ لگ گئی ہو جیسے۔ وہ اس قدر زور سے چیخی کہ پورے گاؤں کے لوگوں کے دل دہل گئے۔ میری آنکھوں میں تو جیسے وہ سب معصوم چہرے گھوم رہے تھے جن کو یوبامی نے بے دردی سے مارا تھا۔ میں نے پانی چھڑکنا نہ روکا، یہاں تک کہ یوبامی کا جسم راکھ بننے لگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری راکھ ہو گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ اگلی صبح فجر کی اذان میں نے دی اور اذان سننی تھی کہ گاؤں والے اپنے اپنے گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف بڑھے۔ رات بھر کے جاگنے اور خوفناک چیخوں نے سب کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ نماز کے بعد شاہ صاحب نے پورا قصہ گاؤں والوں کو سنا ڈالا کہ کس طرح انہوں نے میرے ساتھ مل کر یوبامی کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ اس بات کو 40 سال بیت گئے مگر کسی نے بھی مسیح پور کا رخ نہ کیا، اور آج بھی یوبامی کا مکروہ چہرہ اور بھیانک چیخیں میری یادوں میں تازہ ہیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔